الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عن قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم میرے بعد خود غرضی حق تلفی والے معاملات دیکھو گے اور ایسے کاموں کو دیکھو گے جسے تم ناپسند سمجھتے ہوگے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلائیے اگر ہم اس زمانے کو پالے تو ان حالات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے حق کو ادا کرتے رہنا جو تمہارے ذمے ہوگا، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ، اور تم اللہ سے مانگتے رہنا وہ حق جو تمہارا ہے۔ عزیزان گرامی، دور حاضر کا انسان فتنوں کے سائے میں جی رہا ہے اور آزمائشوں کی فضا میں سانسیں لے رہا ہے۔ حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ ہر وقت ایک مومن کا امتحان لیا جا رہا ہے اور آزمایا جا رہا ہے کہ ہم دیکھیں تو صحیح کتنا کوئی اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے، پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کے لیے پابند رکھتا ہے۔ اور یہ آزمائشیں، یہ فتنے، اس کا میدان اس قدر وسیع ہو چکا ہے کہ خواہ آپ معیشت دیکھ لیں، تجارت دیکھ لیں یا اس کے علاوہ کسی بھی پبلک سیکٹر کے اندر آپ دیکھ لیں کہ خیر کے معاملات کم ہیں جبکہ شر کے معاملات پھیلتے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان حالات کے اندر بھی اہل ایمان کو اکیلے نہیں چھوڑتی، بلکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ان حالات کے بارے میں بھی پیشگوئی کی تھی، اور اسی پیشگوئی کا تعلق اس حدیث مبارکہ کے ساتھ ہے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ، عن قریب میرے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہر طرف لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ خود غرض بن چکے ہوں گے اور ایک دوسرے کا حق طلب کرنے میں اپنی بہادری سمجھا کریں گے، اور یقیناً صرف ان دو جملوں کو ہی دیکھ لیں تو موجودہ حالات کی عکاسی بہترین انداز میں ہوتی ہے کہ ہر طرف ہر انسان سمجھتا ہے، مشترکہ معاملات میں بھی وہ سمجھتا ہے کہ اس میں زیادہ حق میرا ہے۔ کاروبار یا تجارت، اس کے اندر بھی اگر کوئی بڑا آدمی موجود ہے، نیچے نوکریاں موجود ہونے کے باوجود
نوکری صرف اس کو ہی ملتی ہے جس کو حاکم چاہتا ہے، معیار ختم ہو چکے ہیں، اور لوگوں کی ڈگریاں، لوگوں کی تعلیم کسی بھی کھاتے میں نہیں رکھی جاتی، بلکہ ہر طرف ہر میدان میں سفارشی انداز کو اپنایا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، جن باتوں کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے، اگر ان حالات کو، اس زمانے کو ہم پالیں تو آپ ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان حالات کے اندر بھی، اس زمانے کے اندر بھی آپ نے اپنے حاکم وقت کی بغاوت نہیں کرنی، بلکہ جیسے احکامات نافذ ہوں ان کے مطابق آپ نے چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ یقیناً آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف فحاشی اور عیانی کا دورہ ہوگا، ہر طرف سود، زناکاری اور اسی طرح تجارتی لین دین میں شرعی تقاضوں کو بلا دیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی، لیکن آپ کمزور اس قدر ہو چکے ہوں گے کہ حق بات کو آگے پہنچانا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ ان حالات کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات بھی اس قدر خوبصورت ہیں۔ آپ نے یہ پیغام نہیں دیا کہ جیسے ہی اس طرح کا معاملہ دیکھیں آپ نے لڑنا شروع کر دینا ہے، جھگڑنا شروع کر دینا ہے، حاکم وقت کے خلاف بغاوت شروع کر دینی ہے اور اپنی نئی جماعت کھڑی کر دینی، نہیں، بلکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان حالات کے اندر بھی آپ نے ایمان کے پلڑے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، اور ان حالات کے اندر فتنے کے دور میں اپنے آپ کو اس قدر نہیں الجھانا کہ وہ فتنہ، مزید فتنہ لوگوں کے سامنے ابھر کر آئے، بلکہ حاکم وقت دینی تعلیمات کی طرف آپ کو حکم دے، اس کے مطابق عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، نہ کہ ان احکامات کو لے کر بغاوت شروع کر دی جائے جو شرعی اصول کے مخالف ہیں۔ شرعی تعلیمات اس چیز کی بالکل تحسین نہیں کرتی، بلکہ ہر وقت خیر کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث کے مطابق آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عن قریب فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، اور ان فتنوں کی تعداد اس قدر ہوگی جس طرح بارش کے قطرات تمہارے گھروں کے اندر تیزی کے ساتھ گرتے ہیں، اسی طرح فتنے بھی تیزی کے ساتھ آئیں گے، لیکن خیر پر وہی ہوگا جو ان حالات کے اندر اپنی زبان پہ قابو رکھے گا اور کبھی ایسا کلمہ، ایسا بول نہیں بولے گا جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہو، فتنے کا بول بالا ہو، معاشرے کے جو حالات ہیں وہ اور زیادہ خراب ہو جائیں، بلکہ ان حالات کے اندر اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، یقیناً یہ آدمی ان حالات کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو حقوق ہیں کما حق ان کی ادائیگی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔